تو جب اللہ توفیق دے گا تو یہ تبھی ہونا ہے، کیونکہ اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے میرے حساب سے تو وہ اپنے بل بوتے پہ نہیں کر رہا، وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے نیک کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ چاہتا کہ جو 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے 5 وقت کی، اگر اللہ چاہتا تو اس کو ایک کسی کرسچن کے گھر میں پیدا کر دیتا یا پرانے جاہلیت کے دور میں پیدا کر دیتا، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید نام بھی نہ سن پاتا، تو وہ پھر کیسے کوئی نیک کام کر پاتا؟ یہ میرے حساب سے اگر ہم کوئی اگر نیک کام کر رہے ہیں تو یہ بھی صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ہمارے حال پہ رحم کیا، ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں آگاہ کیا، تو تبھی ہم یہ سارے نیک کام کرتے ہیں، اس کے بغیر تو نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ نے جو باتیں کی اتنی کہ یہ ڈریمز جو آنا، تو یہ سب اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے اور میرا اس میں کوئی عمل دخل بھی نہیں ہے۔ آپ خود سوچ لیں میں نے کوئی کتنی کے بھری نیکی کر لی ہوگی، تو یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ یہ جو ڈریمز آتے ہیں یہ صرف اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی کی بدولت ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ اکتوبر 2014 میں نے خود اللہ سے کہا تھا ایک ڈریم میں میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ ان خوابوں پہ کوئی یقین نہیں کرنے والا اور میں صرف اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے نہیں قاسم، جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر میں اس کو کر کے چھوڑتا ہوں اور مجھے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو جب خواب لوگوں کو بتانے کا حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ اس وقت میرے خیال سے میں 37 کا تھا جب 2014 اپریل 2014 میں اللہ نے پہلی بار کہا تھا، تو اس وقت میری عمر 38 سال تھی تقریباً۔ تو جب میں نے انٹرنیٹ پہ اس کو باقاعدہ پبلکلی شیئر کرنا شروع کیے ڈریمز، تو اس وقت میرے خیال سے 39.5 سال ہوئے۔ سب سے پہلا خواب آپ کو کس عمر میں ہے؟ جو سب سے پہلا خواب تھا وہ مجھے اس وقت میں 5 سال کا ہوں گا، اس وقت مجھے پہلا ڈریم آیا تھا، اور وہ بلون اس میں خریدنے جاتا ہوں، تو جس سے میں بلون خرید رہا ہوتا ہوں تو وہ مجھے بتاتا ہے کہ قاسم تمہیں پتہ ہے تمہاری چھت پہ ایک سیڑھی ہے جو سیدھی آسمانوں تک جاتی ہے۔ تو میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ میں وہ بلون بھی نہیں لیتا اور سیدھا چھت پہ بھاگتا ہوں۔ جب میں چھت پہ دیکھتا ہوں تو وہ واقعی سیدھی آسمانوں تک جا رہی ہوتی ہے، پھر میں اس کو چڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو جب کافی تھوڑی سی ہائٹ پہ جاتا ہوں تو نیچے مجھے گھر تھوڑے چھوٹے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر میں اور اوپر جاتا ہوں تو پھر میں اپنے آپ سے کہتا بھی ہوں کہ میں کہیں تھک نہ جاؤں، تو پھر میں کہتا ہوں نہیں میں ابھی تک تو نہیں تھکا، لیکن جب تھکنے لگوں گا تو میں واپس مڑ جاؤں گا۔ تو لیکن جب میں بادلوں کی ہائٹ سے تھوڑا اوپر جاتا ہوں تو وہاں پہ مجھے ایسے جیسے ایک میرے اندر خوشی کی لہر دوڑی ہے، اور مجھے ایسے جب فیل ہوتا ہے کہ یہ سیڑھیاں سیدھی اللہ رب العالمین تک جا رہی ہیں، اور میں بس پھر تیزی سے سیڑھیاں چڑھنا شروع کرتا ہوں اور وہیں وہ حال ہوتا ہے۔ آپ کو آخری خواب کب آیا؟ مجھے جب بھی میں سو رہا ہوتا ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی ڈریم چل رہا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ میں سو رہا ہوں اور ڈریم نہ آ رہا ہوں، تو لیکن وہ نارمل ڈریمز ہوتے ہیں اور انہی ڈریمز میں پھر امپورٹنٹ ڈریمز بھی آ جاتے ہیں۔ تو آج بھی جب میں سویا ہوا تھا تو مجھے کوئی نہ کوئی ڈریم چل رہا تھا، لیکن موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب میں اٹھتا ہوں تو وہ بھولنا شروع ہو جاتا ہوں بہت تیزی سے، لیکن یہ ہے کہ جو اچھے ڈریمز ہوتے ہیں وہ پھر مجھے یاد آ جاتا ہے، یعنی جو اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں، اور یا پھر اور دوسرے امپورٹنٹ ڈریمز ہوتے ہیں وہ بھی مجھے یاد ہے۔ آپ کو آخری بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں ہے؟ میرے خیال سے کوئی 2 ہفتے ہوئے ہیں، 2 ہفتے پہلے۔ کیا خواب تھا وہ؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں ایسے جیسے اپنے کمرے سے نکلا باہر تو ٹی وی لانچ ہوتا ہے، تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو خوابوں کو آگے پھیلا رہے ہیں،
تو ایسے جیسے بہت کوئی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے ان کی آپس میں، تو میں ان کی طرف دیکھتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ پھر گفتگو میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈریم تھا. آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا صحیح سے؟ ایکچولی میں نے انہیں تھوڑا سا ڈسٹینس سے دیکھا تھا، لیکن یہ ہے کہ میں نے کبھی ان کو بالکل قریب سے اور کلیئر ان کے چہرے کی طرف میں نہیں دیکھ سکا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ آنکھ اٹھا کے بات کرنا جو ہوتا ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے، بلکہ اور میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام سا امتی ہوں، اور میں ایسا کبھی کوئی بات نہیں کرنے والا. لوگ آپ سے ملائیشیا اور انڈونیشیا سے جڑ رہے ہیں، ان تک آپ کی رسائی ہے، آپ ان سے کس طرح سے رسائی دیا؟ ایکچولی شروع میں نے جب ڈریم اسپریڈ کرنا شروع کیے تو میں مختلف ویب سائٹس کے کمنٹ سیکشن میں جا کے تو کمنٹس کرتا تھا اپنے ڈریمس کے بارے میں. اس میں انڈونیشین، ملیشین، بنگلہ دیش، عربک ویب سائٹس ساری تھیں، تو وہیں سے ان کو ان ڈریمز کا پتہ چلا. شروع میں عارف تھے برونئی سے، اور پھر ایک فیمیل تھی نور ملیشیا سے، انہوں نے پھر یہ ڈریمز جو تھے شروع میں اور انڈونیشین ملیشین لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کیے، وہاں سے وہ پھر ڈریمز پھیلے. تو اس وقت جب مجھے یہ ڈریم آتے تھے تو میں کہتا تھا کہ یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے لوگ مجھے جانتے ہوں گے، تو میں تو اتنا سوشل پرسن نہیں ہوں، نہ کوئی ضرورت ہو تو میں گھر سے باہر جاتا ہوں، ورنہ بغیر ضرورت میں گھر سے باہر بھی نہیں جاتا. ورنہ ہوتا ہے نا کہ لوگ گھومنے پھرنے یہ نکل جاتے ہیں، میری کوئی ایسی عادت بھی نہیں ہے، اور لوگ مجھے جانتے بھی نہیں ہیں، تو لوگ مجھے کیسے جانیں گے جب میری ایکٹیویٹیز ہی لیمیٹیڈ ہیں. تو جب 2014 میں اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے خواب دوسروں سے شیئر کرو، تو پھر جب میں نے شیئر کرنا شروع کیے تو پھر لوگ جاننا شروع ہو گئے. تو اب کچھ کلیئر ہو رہا ہے کہ شاید واللہ عالم کہ شاید اسی طرح سے لوگ جانیں گے. واللہ عالم. اچھا، آپ کا ایک خواب ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کسی اسکول میں داخل کرواتے ہیں، وہ کیا خواب ہے؟ اس ڈریم میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور بیکار سی لائف گزری ہوتی ہے. اس کے وقت آپ کی عمر کیا تھی جب آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسکول میں داخل ہوا؟ ڈریم میں کون کیا عمر تھی؟ نہیں حقیقت میں. حقیقت میں تھوڑا مشکل ہو جائے گا مجھے. یعنی کہ آپ کیا عمر تھی جب آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اسکول میں داخل کرواتے؟ ینگ تھا میں جی. میں ینگ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں، مجھے ایک لیٹر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا جو داخلہ ہے وہ اسکول میں کر دیا، تو کل تم اسکول جاؤ گے. تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا داخلہ کروایا. تو اگلے دن میں تیار ہو کے تو اسکول کے لیے نکل پڑتا ہوں. تو میرے پاس وہی پرانے کپڑے اور کچھ پرانی بکس ہوتی ہیں جن کی جلد پھٹی ہوتی ہے، اور اس طرح سے پرانی چپل لی وہی میں پہن کے تو نکل پڑتا ہوں. تو اب راستے میں وہ ایک چوک سا آ جاتا ہے، لیفٹ رائٹ اس طرح سے مڑنا ہوتا ہے، تو وہاں میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہوں. تو وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ وہاں سے گزر رہتا ہے. جب آپ اسکول جا رہے ہوتے ہیں راستے جی راستے میں، تو پھر میں ان کو روک کے پوچھتا ہوں، تو میں اسکول کا نام لیتا ہوں. تو وہ اسکول کا نام سن کے نا تھوڑا سا حیران ہوتے ہیں، میرا ابویا دیکھتے ہیں اور پھر وہ اسکول کا نام. تو پھر میں وہ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں شاید کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو. تو پھر میں ان کو لیٹر دکھاتا ہوں، ایڈمیشن لیٹر، کہ یہ دیکھیں میرا ایڈمیشن ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ایڈمیشن کروایا. تو وہ پھر خوش ہوتے ہیں. پھر مجھے وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح سے تم جو ہے نا وہ جاؤ. تو پھر میں جب آگے جاتا ہوں تو
جب اسکول کے قریب پہنچتا ہوں تو وہ ایک عالی شان قسم کی عمارت ہوتی ہے. تو میں دیکھ کے حیران ہو جاتا ہوں. وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے کپڑے بھی بڑے عالی شان قسم کے ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ شاید میں غلط اسکول میں آ گیا, کسی اور اسکول میں آ گیا ہوں. لیکن جب میں نام دیکھتا ہوں تو نام وہی ہوتا ہے. تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ اتنا عالی شان اسکول ہے. تو میرے تو کپڑے بھی پرانے سے ہیں اور کتابیں بھی پھٹی ہوئی ہیں. تو میں کیسے اندر جاؤں گا. تو مجھے اب شرمندگی سی فیل ہوتی ہے. پھر وہاں پہ کوئی کیفیٹیریا ہوتا ہے تو میں وہاں چلا جاتا ہوں. تو وہاں میز پہ بیٹھ جاتا ہوں. تو وہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس آتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ بس اب تیار ہو جاؤ, یہ جو ہے نا میرا مذاق اڑائیں گے میرا حلیہ دیکھ کے. تو ان میں سے ایک مجھے نا اپنے پاس بلاتا ہے. تو کہتا ہے آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. تو میں ادھر جا کے بیٹھ جاتا ہوں. میں بس کہتا ہوں کہ اب بس تیار ہو جاؤ کہ بس میرا مذاق اڑنے لگا. تو لیکن میری توقعات کے برعکس وہ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کیا کھائیں گے. تو وہ مجھے جوس بھی دیتے ہیں اور کچھ کھانے کے لیے بھی. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بچے تو بڑے سلجھے ہوئے لگتے ہیں. پوری اسکول میں تو لگتا ہے کہ سب وہ ایسی ہی تربیت دیتے ہیں کہ دوسروں کو آپ نے اپنا بھائی سمجھنا ہے. تو پھر وہ بیل بج جاتی ہے اور پھر سب اسکول کے اندر جانے کے لیے نکل پڑتے ہیں. تو مجھے بھی وہ کہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ میں آ جاتا ہوں, ابھی آج میں خود آ جاؤں گا. تو اب میں وہ جاتا ہوں تو ساتھ ہی دل میں کہتا ہوں کہ یہ میں کہاں آ گیا ہوں. میرے تو کپڑے بھی پرانے ہیں اور اسی دوران میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں. تو جب آنکھیں کھولتا ہوں تو میرے کپڑے بھی چینج ہوئے ہوتے ہیں بالکل ویسے ہی, اور ہاتھ میں ویسے ہی وہ بیگ ہوتا ہے. تو یہ دیکھ کے تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں. میں بھاگتا ہوا مین گیٹ پہ پہنچتا ہوں. تو جب مین گیٹ پہ پہنچتا ہوں میں تو وہاں پہ عمر رضی تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوتے ہیں. پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملتے ہیں, پھر عمر رضی اللہ عنہ. جی اینڈ میں حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ مجھے ملتے ہیں. تو میں آپ کو ان کے چہرہ مبارک دیکھ پاتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ ان کی ایک تو ہائٹ لمبی ہوتی ہے اور میں ان کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں لیکن مجھے کلیئر نظر نہیں آتا. تو میں بس اتنی لمبی ان کی ہائٹ ہوتی ہے کہ میں ان کے بغلوں تک بس آ رہا ہوتا ہوں. تو پھر میں ان کو سلام کرتا ہوں, وہ سلام کا جواب دیتے ہیں. پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے اس اسکول میں ایڈمیشن ملا, میری آج پہلی کلاس ہے جو آپ نے لینی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس اسکول میں اللہ کی خاص رحمت جس پہ اس کو داخلہ ملتا ہے. اور پھر وہ جب میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے ہی میری پہلی کلاس لینی ہے تو پھر آگے سے کہتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے.